سنہرا اسلامی دور، امام بخاری اور ان کی علمیت پسندی بیرون سیدہ وارسی کی زبانی۔ ہم مسلمان اپنے کمال پر ہوتے ہیں جب علم اور علمیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ان کا سب سے برا روپ وہ ہوتا ہے جب ان میں سے اقلیت دین کی غلط تشریح کے نیتجے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کے راستے پر چل نکلتی ہے۔ اسلام میں روشن خیالی اور علمیت کی روایت کی سب سے اچھی مثالیں اس کے اس سنہرے دور سے ہی مل سکتی ہیں جو 8ویں صدی کے وسط سے لے کر سنہ 1258 تک پھیلا ہوا تھا، جب بغداد پر منگولوں نے حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ اس دور میں اسلامی تہذیب کی سمت جنگ کی آگ میں نہیں بلکہ علم و حکمت کی لائبریریوں میں طے ہوئی تھی۔ اس کا مقام یونان سے لے کر ایران جیسی قدیم تہذیبوں سے حاصل ہونے والی انسانی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے میں تھا۔ ان صدیوں میں عرب دنیا کو سائنس، فلسفے، طب اور ایجوکیشن کے میدان میں سینٹر فار ایکسیلنس کا درجہ حاصل تھا۔ اس دور میں نہ صرف علمیت کا اعلیٰ معیار قائم ہوا بلکہ مسلمانوں اور مختلف عقائد کے درمیان تعاون کی بھی روایت قائم ہوئی۔ اندلسا اسلامی ہسپانیہ میں بھی، جہاں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے، اسلامی روشن خیالی کے اس دور میں تعلیم کا بول بالا ہوا۔ یہ اسلامی سنہرا دور دین اسلام اور خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اسلام میں مذہب اور اخلاقیات کے دو اہم ماخذ قرآن اور حدیث ہیں۔ قرآن ایک وسیع اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے اور احادیث مسلمانوں کو سکھاتی ہیں کہ قرآن کے اصول و ضوابط پر کس طرح روز مرہ زندگی میں عمل کیا جانا ہے۔ اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث اور ان کا صحیح ہونا اسلام میں کتنا اہم ہے۔ اسلامی سنہرے دور کی جس شخصیت کے بارے میں آج بات کرنا چاہتی ہوں وہ غالباً اس دور کے سب سے اہم عالم ہے۔ محمد ابن اسماعیل البخاری صرف امام بخاری۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کا مقام احادیث کے سب سے مستند مجموعے کی تیاری کی وجہ سے ہے۔ ان کی کتاب صحیح بخاری میں انتہائی محنت سے جمع کی گئی 7000 سے زیادہ احادیث درج ہیں جو مسلمانوں کی روز مرہ زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ حیران کن طور پر اپنی زندگی پیغمبر اسلام حضرت محمد کے نام وقف کر دینے والے اس انسان کی کہانی عرب کے صحراؤں میں شروع نہیں ہوتی جہاں پیغمبر اسلام کی زندگی گزری تھی بلکہ اس کی شروعات وسطی ایشیا کے میدانوں میں ہوتی ہے۔ یہ شاید اسلام اور پیغمبر اسلام کی سرحدوں اور نسلوں کی قید سے آزاد عالمگیریت کی شان ہے کہ عرب میں اسلام کے مقدس مقامات سے ہزاروں میل دور پیدا ہونے والے عالموں نے اسلام کی تعریف اور وضاحت کی۔ امام بخاری 9ویں صدی کے آغاز میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے جو آج کل ازبکستان کا حصہ ہے۔ بخارا اور سمرقند کے جڑواں شہر اس وقت عالمی تجارت کی مرکز شاہراہ ریشم کے اہم مراکز اور علم اور تہذیب کے پھلتے پھولتے گہوارے تھے۔ بخارا صرف امام بخاری کی جائے پیدائش نہیں تھا بلکہ اس شہر نے اسلامی دنیا کو ابن سینا جیسی شخصیت بھی دی جن کا طب کے شعبے میں کام انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ امام بخاری کا خاندان ان سے 2 نسلیں پہلے ہی مسلمان ہوا تھا اور پیغمبر اسلام کی طرح ان کو بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد ابتدائی زندگی میں آزمائشیں پیش آئیں۔ اس زمانے کے پدرشاہی معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اور ان کے خاندان کے لیے زندگی آسان نہیں رہی ہوگی۔ اس چیز کا بظاہر کمسن امام بخاری کی شخصیت پر دیر پا اثر ہوا اور وہ اپنی تعلیم کے ہر شعبے میں بہترین مقام حاصل کرنے کی جستجوں میں لگ گئے۔ ان کے بچپن کا ان کی بات کے کام پر بھی نمایاں اثر نظر آتا جس میں انہوں نے سماجی انصاف اور کمیونٹی کے تصور پر بہت زور دیا جیسا کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں بھی واضح ہے۔ لیکن ان کی زندگی تبدیل کرنے والا باب وہ تھا جب وہ 16 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج کے لیے مکہ اور مدینہ گئے۔ نوجوان امام بخاری کے لیے غالباً برسوں پر محیط ہزاروں میل کا یہ سفر انتہائی یادگار اور متاثر کن رہا ہوگا۔ اس سفر نے ان کے اندر تجسس کا ایسا دیا جلایا جو انہیں ایسی مسافتوں پر لے گیا جو 16 برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہے۔ یہ سفر اس نوجوان عالم کو قاہرہ کے بازاروں اور دمشق اور بغداد کے قدیم شہروں تک لے گئے۔ یہ سفر اور ان مقامات پر جانا جہاں تقریباً 150 برس پہلے پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی تھی، دنیا میں مقام کے متلاشی ایک نوجوان کے لیے دریافتوں کے سفر رہے ہوں گے۔ امام بخاری پر پیغمبر اسلام کی شخصیت کا گہرا اثر تھا۔ ان کی باقی زندگی اس بات کو یقینی بنانے میں گزری کہ اسلام کی ہمدردی، بقائے باہمی مساوات اور سماجی انصاف جیسی حقیقی اقدار پیغمبر اسلام کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے دنیا تک پہنچیں۔ امام بخاری نے اپنے لیے مشن طے کیا، وہ پہاڑ جیسا تھا۔ انہوں نے احادیث کی تصدیق کے لیے اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور کونے کونے تک گئے۔
کہا جاتا ہے کہ امام بخاری 1000 سے زیادہ علماء اور ہزاروں ایسے دیگر افراد سے ملے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی مستند احادیث ہیں۔ اس دوران انہیں 6 لاکھ سے زیادہ احادیث کے بارے میں معلوم ہوا، جو کہ اپنے آپ میں حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے، لیکن ان کی دانشورانہ محنت اور سخت معیار کی دلیل ہے کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں ان میں سے صرف 7275 احادیث شامل کی گئیں جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں۔ میرے نزدیک امام بخاری کے کام میں، ان کتب میں جنہیں ہم گھر میں دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے، جو حکمت اور سوچ سامنے آتی ہے، وہ میرے اپنے ایمان کے لیے طاقت کا سرچشمہ ہے۔ برداشت اور اخلاقی جرت کا یہ پیغام میری روزمرہ زندگی میں ٹھہراؤ کا باعث ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے سمرقند میں امام بخاری کی آخری آرامگاہ پر جا کر ان کی میراث پر غور کرنے کا موقع ملا، جس میں وہ اقدار شامل ہیں جو آج ہماری ماڈرن سوسائٹی کے لیے بھی خاص طور پر اہم ہیں۔ میرے لیے ان کی میراث میں پہلا سبق اس باریک بینی کا ہے جس سے انہوں نے صحیح اور غلط معلومات کا فرق کیا۔ علم ان کے نزدیک اندھے اعتقاد کا نام نہیں تھا۔ وہ احادیث کے طور پر پیش کی گئی روایات کو غیر جانبداری سے علمی پیمانے پر پرکھنے سے بالکل خوفزدہ نہیں تھے۔ امام بخاری کو پوری طرح تسلی کرنی تھی کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں یا نہیں، اور پیغمبر اسلام نے واقعی وہ عمل کیا تھا جسے ان کی سنت کے طور بیان کیا جا رہا تھا۔ امام بخاری سے دوسرا سبق جو میں نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ وہ جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، اور کمیونٹی کو ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ سوسائٹی کو صرف 18 برس کی عمر میں اپنی پہلی کتاب مکمل کرنے والے امام بخاری کی اچھی یادداشت ان کا زبردست ادبی ٹیلنٹ نہیں چاہیے تھا۔ سوسائٹی کو وہ معاشرے کی بہتری کے لیے عملی طور پر کام کرتے بھی دکھائی دیتے تھے۔ امام بخاری صرف علم و حکمت کی لائبریریوں میں نظر نہیں آئے ہوں گے، بلکہ وہ مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھاتے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ ایمان کے جذبے سے سماجی بہتری کا کام ان کا ماڈل تھا۔ انہوں نے اپنے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ جو معاشرے اور انسانوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے جو معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں اٹھاتا۔ امام بخاری باوقار اور حساس انسان تھے۔ وہ اپنا مستقبل خود بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے جو احادیث جمع کی ان کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی اتفاق اور لوگوں میں اختلافات ختم کروانا بھی ان کی میراث میں شامل ہے۔ امام بخاری اپنی ایک اور اہم کتاب الادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے مقام کے بارے میں بتاؤں جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور خیرات دینے سے اونچا ہے، اور وہ ہے 2 لوگوں میں دوستی کروانا۔ میں اس رمضان میں مجھے اس افطار پروگرام کا حصہ بننے میں بہت خوشی ہوئی تھی، جس کے تحت بہت سی مساجد، کمیونٹی گروپوں اور خاندانوں نے عشاء کے لیے اپنے گھروں کے دروازے غیر مسلم ہمسائیوں کے لیے کھول دیے تھے۔ امام بخاری سے ایک اور سبق جو مجھے حاصل ہوا وہ حدیث ہے جس میں پڑوسیوں، بزرگوں اور بچوں سے ہمدردی کا پیغام پہ انہوں نے احادیث بیان کی، مثلاً ایک حدیث جس میں بتایا گیا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ جو ابے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اور بچوں سے ہمدردی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ میں اکثر مشورے اور رہنمائی کے لیے اپنے والد سے بات کرتی ہوں۔ اس میں ہمارے لیے پیغام کہ اس معاشرے میں بزرگوں سے کیسا سلوک کیا جانا چاہیے جو افسوسناک طور پر تنہائی کا شکار ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک اور غلط فہمی صنفی مساوات کے معاملے میں ہے۔ امام بخاری کے نزدیک یہ قرآن اور پیغمبر اسلام حضرت محمد کے پیغام کا سب سے انقلابی پہلو تھا۔ الادب المفرد میں اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں جو صحت مند بچے کی پیدائش پر خدا کی تعریف کرتا ہے اور اسے اس کے لڑکا لڑکی ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم آج بھی صنفی مساوات کی ان تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں جب غلط تشریحات اور جاہلانہ رویے اور سلوک بہت سی مسلمان عورتوں کی پسماندگی کی وجہ بن رہے ہیں، اور عبادت گاہوں میں بھی بہت کام ہونے والا ہے۔ عبادت انفرادی روحانیت کے اور خدا کے ساتھ شخصی تعلق کے اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن مسلم کمیونٹی میں اور خاص طور پر مسجد میں اسے عورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مردوں کے مذہبی فریضے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مساجد میں عورتوں کی حاضری صرف مساوی سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے محدود نہیں ہے، بلکہ ان رویوں کی وجہ سے بھی ایسا ہے جو مذہبی امتیاز اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کی بنیاد بنتے ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے
جو امام بخاری نے اپنی بہت سی تصانیف میں ریکارڈ کی ہے۔ اپنی کتاب الادب المفرد کے آخری ابواب میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کو تباہ مت کر دینا۔ اس میں وہ اسلامی تعلیمات بیان کرتے جن میں کہا گیا کہ ہمیں اپنی بدنیتی، دشمنی اور غصے کی وجہ سے کسی کے خامتی کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے حق میں وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنی دوستی کو پگل پن کی اور دشمنی کو نفرت کی حد تک مت جانے دو۔ اس پیغام کی شاید آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لندن کی گلیوں میں ڈرمر رگبی کے افسوسناک قتل کا بدلے کے جذبے ہوا نہ دینا تمام لوگوں کی سمجھداری کا ثبوت ہے جو چند لوگوں کی حرکت سے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات کی خرابی نہیں چاہتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ برطانیہ میں لوگوں کی اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پس منظر اور مذہب سے تہا نظر برابری کا سلوک روا رکھتی ہے، اور انہی لوگوں کی برداشت اور رواداری میں امام بخاری کے پیغام کی جھلک نظر آتی ہے، نہ کہ ان چند بھٹکے ہوئے افراد میں جو مختلف پس منظر کے لوگوں میں بد اعتمادی اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ سکھ گروہ سے لے کر مسیحی مذہبی عالم سینٹ آکسٹین تک جنہوں نے چوتھی اور پانچویں صدیوں میں اچھی مسح زندگی کے قواعد وضع کیے تھے، امام بخاری کی طرح کے لوگ دوسرے مذاہب میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ حق کا وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے مختلف مذاہب کی بنیاد رکھنے والی ہستیوں کا پیغام جدید دنیا تک پہنچتا ہے، جس کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اس وقت تھی۔ BBC اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے۔ BBC 3 کی اس سیریز کی پروڈیوسر تھیں سارا ٹیلر۔